اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو الخلاق العلیم۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو، ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام طور تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور سنن ترمذی کی اس حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے۔ اس کے پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے نصف میں دعا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کن ذہن کو 7 دن تک پلایا جائے جس سے کچھ یاد نہ رہتا ہو تو اس کی کن ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا وہ اسے یاد ہو جائے گا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ترجمہ: تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اسے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے مجتنب تھے تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے معانی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ نمبر 2، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن پڑھ کر
بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ فرمایا اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہو کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا۔ اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔ امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا۔ رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا۔ مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں دیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وداری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ تقسیم کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے۔ دوسرا قول ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن صائب کا کہ بانٹنے والوں میں سے کفار قریش مراد ہیں، ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانے میں ہر راستہ پر ان میں سے ایک شخص بیٹھ جاتا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا۔ وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک اعتراض قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے کہ جو واقعی ہو چکی ہو تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہو۔ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک تو تقسیم کرنے والوں پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جہاں عذاب کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کا واقع ہونا یقینی تھا، تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے واقع ہو گیا اور غزوہ بدر کے دن اس کا وقوع ہو گیا تھا، لہذا یہاں تقسیم کرنے والوں کے عذاب کے ساتھ اس عذاب کو تشبیہ دینا درست ہے جس سے ڈرایا گیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم قیامت کے دن
مختصمین سے ان کے اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤگے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر پڑے گا۔ اس ان کا تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء کا غم نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب جان جائیں گے۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سامی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، اور ان کا سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ پانچوں آئے اور انہوں نے اپنے دستور طعن اور مذاق کے کلمات گئے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی حال میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اسے پاؤں غم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی،
کل بھی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا، اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اسی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور اس سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانے، آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور اس سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبہ پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے۔ اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ چانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا، چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہ ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اسے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین، دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبدالقادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔